السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اردو سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے حضرت اورنگزیب عالمگیر غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ 5 ذی القعدہ 1027 ہجری مطابق 3 نومبر 1618 عیسوی کو اتوار کے دن ملکہ اور زمن بانو و ممتاز محل بیگم کے وطن سے قصبہ دوحد صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر بن شہاب الدین شاہجہاں بن نور الدین جہانگیر ابن اکبر بن نصر الدین ہمایوں بن ظہیر الدین بابر۔ حضرت عالمگیر نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ عربی، فارسی اور ہندی کے بہترین عالم ہوئے۔ ترکی زبان سے بھی واقف تھے۔ حضرت مولانا احمد عظیم رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے مشہور زیت عالم گزرے ہیں، حضرت عالمگیر نے ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ مغل بادشاہوں میں جس نے سب سے پہلے حافظ قرآن ہونے کی عزت پائی وہ حضرت عالمگیر ہیں۔ مذہبی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ آپ نے فوجی تعلیم میں بھی مہارت پیدا کی۔ جنگی داؤ پیچ میں آپ ایک بہترین فوجی سپہ سالار تھے۔ ہمت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ 14 برس کی عمر میں ایک مست ہاتھی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بچپن ہی میں آپ روزہ، نماز وغیرہ احکام شرعی کے سخت پابند تھے۔ شہزادگی کے زمانے میں شاہجہاں بادشاہ نے آپ کو مغل فوج کا سپہ سالار بنا کر بلخ یعنی ایک شہر کا نام ہے بلخ کی مہم سر کرنے بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر بلخ پہنچے تو مقابلہ پر عبدالعزیز خان سپہ سالار اپنا بلغی لشکر لے کر آیا اور طرفین میں لڑائی ہونے لگی۔ 24 ربیع الاول 1056 ہجری و مطابق 9 جون 1646 عیسوی کو سنیچر کے دن مغل فوج اور بلغی لشکر کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت شاہزادہ اورنگزیب عین میدان جنگ میں اپنے گھوڑے پر سے اتر پڑے اور نماز شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر اگل بغل کے سپاہی بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ آپ نے توپوں کی چنگھاڑ اور تلواروں کی جھنکار کی پرواہ کیے بغیر نہایت اطمینان سے فرض، سنت اور نفل ادا کی۔ آپ کی جرأت و ہمت کا یہ نقشہ دیکھ کر بلغی فوج کا سپہ سالار عبدالعزیز خان بہت متاثر ہوا اور اپنے جنگی افسروں سے کہنے لگا، عالمگیر جیسے شخص سے لڑنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ پھر وہ صلح کا خواستگار ہوا اور جنگ ختم ہو گئی۔ شاہجہاں مرحوم کے 4 شہزادے تھے: دارا شکوہ، حضرت اورنگزیب، عالمگیر، محمد شجاع اور مراد بخش۔ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار، سنجیدہ، بردبار، جفاکش، تجربہ کار اور پختہ
کردار حضرت عالمگیر تھے۔ ان باتوں کے ساتھ آپ دین کے عالم، شریعت کے حامی، پاکیزہ چال چلن کے آئینہ دار تھے۔ بھائیوں میں سب سے بڑا دارا تھا، لیکن پست ہمت، بزدل مزاج کا چڑچڑا، عمل کا نکما، سمجھ کا بودا تھا، اور پھر مسلمان کہلاتے ہوئے اسلامی شرع کا دشمن، ملحدوں کا ساتھی اور طرفدار تھا۔ برہمنوں اور یوگیوں کے صحبت میں رہ کر اس نے نماز اور روزہ سب چھوڑ دیا تھا۔ اس کی انگوٹھی کے نگینہ اللہ کے نام کی جگہ پربھو کا لفظ کندا تھا۔ اس کو اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ چڑ اور جلن حضرت اورنگزیب سے تھی۔ چنانچہ شاہجہاں کی علالت کے زمانے میں جب اس نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی، تو اس وقت اس نے حضرت عالمگیر کو نیست و نابود کر دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نے حضرت عالمگیر کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائی اور دارا شکست پر شکست ہی کھاتا گیا۔ 24 رمضان شریف 1068 ہجری مطابق 25 جون 1658 عیسوی کو حضرت عالمگیر نے شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی اور تاج پوشی کی رسم 10 رمضان شریف 1096 ہجری کو ادا کی گئی۔ بادشاہ ہوتے ہی آپ نے شراب نوشی ممنوع قرار دی، بھانگ اور گانجے کی کاشت روک دی، جوا بند کر دیا، ناچنے اور گانے کی ممانعت کر دی۔ طوائفوں کو حکم دیا کہ وہ یا تو کسی مرد سے نکاح کر لیں یا ملک چھوڑ دیں۔ پھر ان احکام کی تعلیم کے لیے آپ نے محکمہ احتساب قائم کیا، جس کے افسروں کا کام یہ تھا کہ جو شخص ان احکام کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا دیں۔ آپ نے اپنے سر پر شہنشاہی کا تاج اس لیے نہیں پہنا تھا کہ خود عیش و آرام کی زندگی گزاریں، سکھ کی نیند سوئیں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے رعایا پر طرح طرح کے ٹیکس لگائیں، بلکہ بادشاہیت آپ نے اس لیے قبول کی تھی تاکہ رعایا امن پرسکون کی زندگی بسر کرے۔ ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ عوام کے سر سے اتار دیا جائے، ملک میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہرائے، طاقت والے کمزوروں پر ظلم نہ کر پائیں، مسلمان اسلامی قانون پر عمل کرے۔ چنانچہ آپ نے ساری توجہ رعایت کی خوشحالی پر لگا دی، رعایا کے ذمہ سے تقریباً 80 ٹیکس معاف کر دیے، راستے اور سڑکوں کی حفاظت کا عمدہ انتظام کر کے تجارت کو خوب فروغ دیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا مضبوط شامیانہ تانا جس کے نیچے بھیڑیا بھی ایک دبلی کمزور بکری پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ملک میں تعلیم کو خوب ترقی دی، مدرسوں پر زمینیں وقف کی، اساتذہ کے لیے شاہی خزانے سے مشاہرے اور
طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے۔ فریادیوں، دکھیوں اور مظلوموں کے لیے آپ کا وجود رحمت الہی کا دریا تھا، لیکن ظالموں اور سرکشوں کے حق میں آپ شمشیر برہنہ تھے۔ آپ ہندوستان کے ایک عظیم شہنشاہ تھے۔ شاہی خزانوں کا دریا آپ کے قدم کے نیچے سے بہہ رہا تھا، اور اس دریا سے سارا ہندوستان سیراب ہو رہا تھا، لیکن دنیا یہ سن کر حیرت کرے گی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ آپ نے ایک فقیر کی زندگی، بڑی سادہ زندگی بسر کی۔ ٹوپیوں کے پلے میں بیل بوٹے کاڑھ کر اس کو فروخت کرتے، نیز اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر اس کو ہدیہ کرتے، اور ان دونوں کے آمدنی سے اپنا ذاتی خرچ پورا کرتے تھے۔ آپ نے موت کے وقت وصیت کر دی تھی کہ 4 روپے 2 آنے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں وہ میرے کفن پر خرچ ہوں، اور 305 روپے جو میں نے قرآن شریف کی کتابت کے حاصل کیے ہیں وہ غریبوں میں خیرات کر دیے جائیں۔ آپ کے اسی ایک کردار سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہندوستان کی شہنشاہی کا منصب عیش و آرام اٹھانے یا اپنی عظمت و شان بڑھانے کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و جلال آپ کو عطا فرمایا تھا وہ مغل بادشاہوں میں تیمور لنگ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کے عہد حکومت میں بے شمار مسجدیں تعمیر ہوئیں اور اسلامی قوانین کو پھولنے اور پھلنے کا موقع ملا۔ عدالتوں میں مفتی اور قاضی مقرر تھے جنہیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا تھا۔ آپ نے قاضیوں کی آسانی کے لیے قانون شرعی کی ایک ضخیم کتاب تیار کرائی جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے۔ آپ نے اس کتاب کی تیاری کے لیے 500 قابل علماء کی ایک جماعت قائم کی اور شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ 8 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب مرتب ہوئی اور اس کی تیاری میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس کارنامہ کی بدولت آپ کی عظمت کا جھنڈا آج بھی ہندوستان سے مصر تک لہرا رہا ہے۔ آپ کی دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم رعایا بھی سکھ اور چین کی زندگی گزارتی رہی۔ ملازمت کا دروازہ آپ نے سب کے لیے یکساں کھول دیا تھا۔ آپ کی حمایت و وفاداری میں جس طرح ایران اور تورائن کے مسلمان اپنی شمشیروں کے جوہر دکھاتے تھے، یوں ہی آپ کے جھنڈے تلے ہندوستان کے ہزاروں راجپوت سپاہی اور افسران بھی آپ کے دشمنوں پر تلواریں چلاتے رہے۔ آپ کی سلطنت کا رقبہ بہت وسیع تھا۔ ہندوستان، افغانستان اور تبت، ان تینوں ملکوں کے آپ واحد شہنشاہ تھے۔ آپ نے 50 سال 1 ماہ 15 یوم حکومت کی اور 8 ذی القعدہ 1118 ہجری مطابق 11 فروری 1707 عیسوی کو جمعہ کے دن احمد نگر صوبہ دکن میں انتقال فرمایا اور قصبہ خلد آباد میں جو شہر اورنگ آباد سے 12 میل کے فاصلے پر ہے دفن ہوئے۔ اس سبق کے نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال ہے
حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ کے کتنے بھائی تھے؟ دوسرا سوال ہے دارا شکوہ حضرت عالمگیر سے کیوں چڑھتا تھا؟ تیسرا سوال ہے حضرت عالمگیر کا وصال کس دن اور تاریخ میں ہوا؟ اس سوالوں کا جواب آپ کامنٹس میں دیں۔ آج کا سبق آپ کو پسند آیا تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔